إله العالمين بالقاسم محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على نور الله ووجه الله وباب الله روحي وأرواح العالمين للتراب المقدم له الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. صلوات بھیجیے محمد وعلی محمد. اذہان عالیہ اگر مجلس کی طرف متوجہ و مبذول ہیں فکریں تو ایک صلوات ذرا آمادگی کے ساتھ بلند آواز میں نعت فرما دیجیے. برادران عزیز و بزرگان ملت، سلسلہ تکلم کی تیسری گفتگو بعنوان محسنۂ توحید و نبوت آپ کی خدمت میں گزارش کی جا رہی ہے. خدیجہ کون ہے؟ زندگیاں گزر جائیں انسان کی تب بھی خدیجہ کے فضائل کا احساس ممکن نہیں ہے. میں ابتدا میں گزارش کروں گا کہ اپنے اذہان کو ذرا ملتفت رکھیں، اس لیے کہ میں خالصتاً آج تاریخ کے کچھ ابواب آپ کی خدمت میں کھولنا چاہتا ہوں. کل سلسلی تعارف میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں اور میں ابتدا میں اس بات کا معترف ہوں کہ آج بحث ٹوٹل ابتدائی لفظ سے انتہائی لفظ تک خشک رہے گی، لیکن ساتھ چلنا پڑے گا، ساتھ دینا پڑے گا، اس لیے کہ یہ ابحاث اور یہ موضوع عوام کے اعتبار سے نامانوس موضوع ہے. ہم نے بھی کوشش نہیں کی آج تک کہ سیدہ کے متعلق درک کیا جائے اور پڑھنے والوں نے بھی کوشش نہیں کی کہ بی بی کے متعلق لب کشائی کی جائے. اور فرما رہے ہیں خدیجہ کون؟ کتاب تورات میں جو کہ نازل ہوئی حضرت موسیٰ پر، اس میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو تشبیہ دی گئی ہے کہ ایسے دریا کے ساتھ کہ جو آب حیات ہے. بالکل ٹو دا پوائنٹ بات کو شروع کیا ہے، ٹو دا پوائنٹ، تاکہ کوئی وقت ضائع نہ کیا جائے، کوئی لمحے ضائع نہ کیے جائیں. اور ایک قلیل وقت میں جو دامن وقت میں ہے، ظاہر بات ہے
ہمارے لیے 1 گھنٹہ یا سوا گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ بہت وقت ہوتا ہے، لیکن فضائل اہل بیت میں بولنے کے لیے یہ 1.5 گھنٹہ کیا ہے؟ جملہ کہوں اگر سماعتیں ساتھ دے رہی ہیں، اللہ کو فضائل اہل بیت میں بولنے کے لیے اور محمد کو فضائل بیان کرنے کے لیے 23 سال کا عرصہ لگ گیا. غلط کہہ رہا ہوں. بسم اللہ کی بات سے لے کے والناس کے سین تک تو جائیں آپ، اور پورے قرآن کا مطالعہ کرنے کے بعد قاریان قرآن اور حافظان قرآن میرے اس سوال کا جواب دیں کہ اس پورے قرآن میں اللہ نے بیان کیا کیا ہے نا؟ طے شدہ معاملہ ہے نا. کہا جاتا ہے کہ جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ سورہ مبارکہ یاسین میں ہے. یہ نوعیت آپ کی نئی نہیں ہے، لیکن میرا استدلال انشاءاللہ نیا ہوگا. اور آپ گھبرائیں گے نہیں اگر پچھلی گفتگویں کچھ تقریروں میں آئیں گی تو وہ اس خاطر آئیں گی کہ ان کا نتیجہ مجھے نیا دینا ہے. معلوم ہے مجھے کہ 2 سال سے میں جناب خدیجہ پہ ایک مجلس یہاں پڑھ چکا ہوں، لیکن انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ وہ مجلسیں تکرار نہ ہوں اس میں. اور اگر کہیں پہ تھوڑا بہت تکرار ہو جائے تو جاہل سمجھ کے معاف کر دیجیے گا اسے. کہا جاتا ہے پورے قرآن میں جو کچھ ہے وہ سورہ یاسین میں ہے، اور جو کچھ سورہ یاسین میں ہے وہ سورہ الحمد میں ہے، اور جو کچھ سورہ الحمد میں ہے وہ با میں ہے، اور با اس وقت تک نہیں بنتی جب تک نقطہ نہ ہو. با اس وقت تک با نہیں بنتی جب تک نقطہ نہ ہو، اور با کا نقطہ اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک کہ وجود علی نہ ہو. تو پورے قرآن میں دیکھیے کیا اللہ نے بیان کیا ہے. یا اہل بیت کی تعریف ہے، یا اہل بیت کے دشمنوں کی مذمت ہے، یا حلال اور حرام کے احکامات ہیں. اور اس کی بھی دلیل سن لیجیے. حلال اور حرام کی علت کیا ہے کہ کس کو حلال کیا کس کو حرام؟ کہا جس کو حلال کیا اس کی وجہ یہ تھی وہ اہل بیت کا موالی تھا. میں تو دیکھیے صاحبان میرے یہ بزرگوار میرے دوست احباب جو جن سے ملاقاتوں کا سلسلہ صبح بھی جاری رہتا ہے اور پیغامات بھی کچھ نہ کچھ جو پہنچتے رہتے ہیں مجھے، میں معترف ہوں آپ نے میری بساط، میری حیثیت، میری اوقات سے بڑھ کر پذیرائی بخشی ہے. اچھوں کو کوئی نہیں سنتا، اور پھر مولویوں کا تو نام سن کے دنیا بھاگ جاتی ہے. اب جن کا نام سن کے بھاگ جاتی ہے اللہ جانے وہ محمد جیسے کیسے ہو گئے. جن کے نام پر اجتماع کبھی نہیں ہوا. ایک جملہ اور کہہ دوں، جس کا اپنا بیٹا حلالی بیٹا، میں یہی کہوں اس کا اپنا حلالی بیٹا یہ کہتا ہے میں اپنے ابے جیسا نہیں ہوں. اور یقین ہوتا ہے یخرج الحی من المیت ومخرج الحی من المیت، اللہ زندوں سے مردہ مردوں سے زندہ نکالتا ہے. اور اس کی عملی دلیل اگر دیکھنی ہے تو یزید کے بعد جب اس کا بیٹا منبر پہ بیٹھا تھا تو اس نے یہی تو کہا تھا میرا بابا بھی ظالم، میرا دادا بھی ظالم، میرا تو دادا بھی دلیل ہے. میں ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں. یہ پورے کا پورا خطبہ تاریخ میں موجود ہے کہ جب اسے تخت پر بٹھایا گیا تخت پہ بیٹھو تو اس نے کہا میں اس تخت پر نہیں بیٹھوں گا کہ جس تخت کی بنیادوں میں اہل بیت کا خون موجود ہو.
خطبہ ہے، خطبہ پورا تاریخ میں، اور پھر اس کے قاتل کا نام بھی لکھا ہوا ہے. 6 ماہ سے زیادہ اس کی خلافت نہیں ہے. 6 ماہ بعد زہر دے دی گئی تھی، اور زہر دینے والا بھی کون تھا؟ اس کو زہر دے کے جو پھر بعد میں یزید کے بیٹے کے بعد خلیفہ بنا. تو اللہ کے لیے ایسے لوگوں کو خلیفہ مان کے خلفاء کو بدنام نہ کرو. تاریخ میں یہ ذہنوں میں رہنا چاہیے. تو بہرحال جو میں عرض کر رہا تھا باب علی میں محفوظ ہے. تورات میں جناب خدیجہ الکبریٰ کے وجود ذی جود کو تشبیہ دی گئی ہے آب حیات سے. بات یہاں ختم ہو جاتی تو پھر مسئلہ اور تھا، لیکن بات آگے بڑھ گئی. کہا اس دریا کے جس کا پانی آب حیات ہے، اس دریا کے دونوں کناروں پر درخت جاوداں لگا ہوا ہے. اور زندگی جاودانی تو سنی ہے نا، اس کا لفظ تو نہیں ہے. اور اتنا مشکل میں بولوں بھی تو میرا حق ہے، کم از کم ان مشکل لفظوں کو سن کے شاید پڑھنے کا ذوق پیدا ہو جائے. درخت جاوداں دونوں کناروں پہ لگا ہے. عقیدہ سنبھالیے گا کہ اس درخت کی ٹہنیوں پر 12 قسم کے میوے لگے ہوئے ہیں. وہ خدیجہ سننے آئے ہو، وہ خدیجہ سننے آئے ہو، توجہ رہے. جو خدیجہ میرا ذکر کیوں بڑھا ہے، یہ تاریخ کا موضوع میں نے کیوں چھیڑا ہے، یہ بھی سن لے آپ. اگر آپ شجرہ طیبہ والے عنوان کی اتنی پذیرائی نہ کرتے تو شاید میں موضوع نہ چھیڑتا. اب چونکہ آپ نے اگر وہ تاریخ ختم کر لی ہے تو بی بی کی تاریخ تو بدرجہ اولا ختم کر لیں گے. تو اس درخت پر 12 قسم کے میوے لگے ہوئے ہیں، اور اس درخت کے پتے امت محمدی کے لیے شفا ہیں. توجہ. جو خدیجہ سننے آئے ہیں، میں نے کل عرض کیا تھا کہ کل میں نے بس صرف تعارف کرایا تھا، آج بحث شروع کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ نتیجہ کہاں تک جاتا ہے. دوسری کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، کتاب کا نام نساء محمد، لکھی ہوئی ہے عرب کی ایک بہت بڑی دانشور جس کی یہ تحریر شدہ کتاب ہے. اس نے اس کتاب کے اندر یہ باتیں تحریر کی ہیں. وہ کہتی ہے کہ جب تک میں نے جناب خدیجہ کے عنوان پر یہ کتاب نہیں لکھی تھی، اس وقت میں جناب خدیجہ کو 100 درجے جانتی تھی، لیکن جب میں نے بی بی کے عنوان پر کتاب لکھی تو اب میری معرفت خدیجہ کے بعد میں 1000 درجے تک ہو چکی ہے. اب جو میں نے کہا ہے بات خوش ہوگی، آپ صاحب کم دیں گے لیکن توجہ معمول رکھیے گا. واہ واہ کی ضرورت نہیں، یہ پیغام آج پہنچ جانا چاہیے. اس کتاب میں بحث کرتے کرتے کہتی کہ جب میں پہلے دعا مانگا کرتی تھی اللہ سے تو ایک جملہ میں کہتی تھی اللہم بحق فاطمہ کا و ابیہا و بالہا و بنیہا، پروردگارہ تجھے سیدہ کا واسطہ، فاطمہ کے بابا کا واسطہ، اس کے شوہر اور اس کے بیٹوں کا واسطہ. کہتی جب میں نے یہ کتاب لکھی اب میں دعا ایسے مانگتی ہوں اللہم بحق فاطمہ کا و ابیہا و بالہا و بنیہا و امہا، تجھے فاطمہ کی ماں کا واسطہ. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بات سماعت فرما رہے ہیں، یہاں تک بات پہنچ رہی ہے. بیٹو میرے عزیز نوجوان جو ہے وہ ذرا توجہ فرمائیں. بزرگوں کو میں بات نہیں سنا رہا ہوں، ان سے تو میں نے سنا ہے تو میں عرض کر رہا ہوں. آپ اس کتاب کے اختتام میں جا کے وہ جملے تحریر کرتی ہے کہ جناب خدیجہ کی ذات اقدس میں وفا، عفت، طہارت، شجاعت، صبر، سخاوت، ایثار، قربانی، ہمدردی، حتیٰ کہ کہتی کہ جتنی بھی کمالات ایک انسان کی شرافت کو 4 چاند لگانے کے لیے ضروری ہیں، وہ سب کے سب خدیجہ کے وجود میں یکجا ہو گئے تھے. اور آخر میں جو جملہ اس نے لکھا ہے وہ عظیم جملہ ہے. وہ کہتی ہے کہ اب میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ اس کائنات میں دوبارہ
محال نہیں تو ناممکن ضرور ہے. محال نہیں تو ناممکن ضرور ہے. یعنی وہ کہتی کہ خدیجہ کی مانند اب کوئی اور عورت نہیں ہو سکتی. خدیجہ کی مثل کوئی اور نہیں ہو سکتی. میں نے کیا کیا کل جاہدوا باموالہم، جو جہاد کرتے ہیں اپنے مال کے ساتھ. اب جہاد کی نوعیتیں بھی مختلف ہیں. جس نے بھی اسلام پر کوئی اپنا مال قربان کیا ہے وہ محترم ہے، لیکن تاریخ اسلام میں سب سے پہلے جس نے شجر اسلام کو بارآور کرنے کے لیے غریب مسلمانوں کو حلقہ اسلام میں رکھنے کے لیے بغیر کسی لالچ، بغیر کسی حرص، بغیر کسی طمع، بغیر کسی عجر کے خدمت کی، اس کا نام ہے ام المؤمنین، خاتون اول. میں نے کہا ہے نہیں بولے گا کچھ کی معرفت رونے پہ مجبور کر دے گی. آپ گریہ کریں، آپ داد دیں نہ دیں، لیکن مجھے بیوی کے فضائل پڑھنے دیں. خاتون اول، زوجہ رسول اکرم، ام المؤمنین، مادر فاطمہ الزہرا. لو اپنے اپنے قلوب کو سنبھالیے گا. اگر دل سینہ توڑ کے ہتھیلی کے لیے بھی نہ کرے تو بیوی کے فضائل پڑھنے کا مزہ نہیں ہے. مادر فاطمہ زہرا، تربیت گاہ مرتضی. نہیں دے سکے میں آسان کر دیتا ہوں اسے. آج کے دور میں آپ دیکھتے ہیں کتنے مسلمان غریب ہیں، قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں. کافی سارے لوگ اپنی دولت کا ڈھنڈورا پیٹنے کے لیے خدمت کرنے سے پہلے، 1000 روپے دینے سے پہلے 2000 کا بینر لگا دیتے ہیں، یا دیکھتے ہیں کہ ہارون آباد کے مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے اس چیز کی اشد ضرورت ہے اور انہیں شہر میں یہ چیز میسر نہیں ہے، کسی کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں ہے کہ وہ خرید کر کے انہیں دے دے، تو وہ تاریخ میں اپنے آپ کو دولت مند لکھوانے کے لیے، تاریخ جن کے ذہنوں میں ہے، میں پہلے عرض کر رہا ہوں کہ صفحات تاریخ و حدیث پر جن کی نگاہ ہے وہ حقیق طالب علم کے ساتھ چلیں گے. کس نے زمانے رسول میں مسلمانوں کی خدمت کرنے کے لیے کیا کیا کچھ خرید کر کے رکھ کیا مجھے نہیں پتا. یا کس کی نیت کیا تھی، یا کس کی اس خدمت کے عوض کس نے کس کو تاریخ کے سفر پر کیا کیا القابات دیے. لیکن یہ واحد وجود ہے خدیجہ کا کہ جس نے جب بھی پیسہ دیا محمد سے شکریہ کا تقاضا نہیں کیا. کوئی اختلافی موضوع تو نہیں ہے، اس سے کوئی بحث تو نہیں ہے بھائی. اگر باقی امہات اور مومنین کا تذکرہ ہے تو یہ بھی تو ماں ہے نا، اور باقی جب تک یہ ماں رہی اس وقت تو کوئی نہیں تھی. سودی پہ چڑھا دو، میں سودی کو بھی کہنے کے لیے تیار ہوں. 25 سال کی رفاقت ہے رسول کے ساتھ خدیجہ کی، اور خدیجہ کی موجودگی میں نبی کے گھر میں کوئی دوسری بیوی دکھا دو، اور اگر نہیں ہے تو پھر ستم نہیں ہے. کیوں بحث نہیں کرتے اس موضوع پر؟ کیوں ان نوجوانوں کو نہیں بتاتے کہ خدیجہ کون تھی؟ کیوں نہیں بتاتے کہ خدیجہ کے اباء و اجداد کیا تھے؟ اس لیے بی بی کے موضوع پر حضور انتہائی معذرت کے ساتھ
بی بی کے موضوع پر اس لیے گفتگو نہیں کی جاتی کہ جب سیدہ کے فضائل بیان کیے جائیں گے تو پھر بتانا پڑے گا کہ خدیجہ کا باپ کیسا تھا، خدیجہ کا دادا کیسا تھا، خدیجہ کا پردادا کیسا تھا، اور زمانہ جاہلیت میں خدیجہ کے ابا و اجداد نے کس کس طرح کی خدمات انجام دی تھی۔ تو جب یہ طے ہو گیا کہ بی بی کے وجود میں تمام تر انسانی کمال یکجا تھے، موجود تھے، تو یہ فضائل بی بی کے اندر آنن فانن پیدا ہو گئے تھے۔ یہ فضائل بی بی کے وجود میں آنن فانن پیدا ہو گئے تھے یا نہ، بلکہ یہ فضائل وراثت میں اللہ کے لیے جو ساتھ دے سکتے ہو جو بیدار ہو، اب جو سو گیا اس کا مقدس ہو گیا۔ میں نہیں کہوں گا کل میں نے جگایا تھا، آج میں کسی کو نہیں جگاؤں گا کہ آپ اٹھیں داد دیں نعرہ لگائیں، نہیں، آج بات صرف انہیں سے ہے جو بول رہے ہیں میرے ساتھ کہ یہ فضائل آنن فانن بی بی کے اندر پیدا نہیں ہوئے، بلکہ وراثت میں چلتے چلتے یہ فضائل خدیجہ تک پہنچے، اس لیے کہ بچہ گود میں سیکھتا وہی ہے۔ بچہ گود میں سیکھتا وہی ہے، جیسی گود ہوتی ہے، یعنی جو گود کا اثر ہے وہی اس بچے کی وراثت ہے۔ اسی لیے بانی اسلام نے کہا کہ بچے کی پہلی تربیت گاہ یونیورسٹی اس کی ماں کی گود ہے۔ اسی لیے نسل کی ماں بنانے سے پہلے دیکھو کہ کیا قابل ہے تیرے بچے کی ماں بن سکے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور فرمانے حضور بات سمجھ آ رہی ہے، جو صاحب دے سکتے وہ چلے۔ تو جیسی گود ہوگی، کیونکہ یہ خود رسول کا فرمان ہے، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام ویربیانہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ۔ فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اللہ کسی کو کافر بنا کر، خدا کسی کو کافر بنا کر خلق نہیں کرتا، بلکہ اللہ جب بھیجتا ہے تو عصمت کی چادر میں لپیٹ کے بھیجتا ہے۔ نہیں لے سکے نا لفظ، نہیں لے سکے نا۔ چند جب دوست میرے ساتھ بولے جن کی بات سمجھ میں آ رہی ہے، باقی بزرگ اس طرح سے کیا کہا ہے انہوں نے، کیونکہ آپ نے تو سنا ہے 14 معصوم ہے صرف۔ دنیا میں ہر آنکھ کھولنے والا بچہ معصوم ہوتا ہے، لیکن اب اگر کسی غیر معصوم گود میں چلا جائے چلو ایک حدیث اور سنو، رسول فرماتے ہیں السعید سعید فی بطن امہ والشقی شقی فی بطن امہ۔ نبی کہتے ہیں جو نیکوکار ہے وہ ماں کے شکم میں بھی نیکوکار ہے، اور جو بد ہے وہ ماں کے بدن میں بھی بد ہے۔ یعنی طے یہ ہوا کہ باپ کو دیکھا جائے گا کہ کیسا لطفہ ماں کے رحم میں منتقل ہوا۔ ہوتے رہے سعید ماں کے بدن سے سعید، شقی ماں کے بدن سے شقی۔ تو اگر خدیجہ کے اندر وفا، ایثار، قربانی، شجاعت، امانت، دیانت، عبادت، ریاضت، علم، کردار، یہ سب اپنے کمال کی بلندی پہ تھا، تو پھر ماننا پڑے گا کہ باپ کیسا تھا اور وہ ماں کون تھی جس کی گود میں خدیجہ پروان چڑھتی
توجہ ہے؟ بڑھاؤ بات آگے. اب آئیے جب اس منظر تک پہنچے تو اب دیکھنا پڑے گا کہ خدیجہ کا شجرہ کیا ہے. خدیجہ کے آباء و اجداد کی فہرست کیا ہے؟ آیا نبی کے ساتھ پرانی کوئی رشتہ داری ہے یا اچانک ہی رشتہ ہو گیا تھا؟ اب دیکھیے صاحب، میں کوئی قصے نہیں سنا رہا آپ کو، کہ کوئی کہانی نہیں سنا رہا ہوں کہ ناول رکھ کے آگے تو وہ پڑھ رہا ہوں، نہیں، اور نہ ہی چند کمزور روایتوں کی بنیاد پر میں خدیجہ کے فضائل پڑھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ کمزور روایتوں کی بنیاد پر کسی کو صاحب فضائل بنا دینا یا کسی کی زندگی میں صرف کھیل کود کے قصے ہی بیان کر دینا، یہ فضائل نہیں ہوتے. فضائل معتبر. شجرہ کیا تھا بی بی کا؟ ماں کی طرف سے شجرہ کیا ہے؟ باپ کی طرف سے شجرہ کیا ہے؟ پہلے بات کرتا ہوں باپ کے شجرے پر. باپ کون ہے؟ خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزہ بن قصی. توجہ، میں نے کل کہا تھا نا میرے سامنے بندے کو بٹھائیے گا جو بات لے سکے مجھ سے. خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزہ بن قصی، یہ ہے بی بی کا پتری شجرہ باپ کی طرف سے. آپ آئیے رسول اللہ کے شجرے پر. محمد بن عبداللہ، توجہ توجہ، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی. بی بی کا شجرہ میں خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزہ بن قصی. رسول کا شجرہ کیا؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی. یعنی چوتھی پشت میں جا کر خدیجہ کا اور رسول کا دادا ایک ہے. سمجھ میں یعنی قصی کے دو بیٹے، عبد مناف عبد العزہ، عبد العزہ کا بیٹا اسد، عبد مناف کا بیٹا ہاشم، اسد کا بیٹا خویلد، ہاشم کا بیٹا عبد المطلب، خویلد کی بیٹی خدیجہ، عبد المطلب کا بیٹا عبداللہ، عبداللہ کا بیٹا محمد اور اس کی زوجہ خدیجہ. توجہ ہے؟ ساتھ دے رہے ہیں؟ اب آپ کی توجہ ہے، چہروں کی حیرانگی بتا رہی ہے کہ اب وہ کیا کہتے ہیں کہ سسپینس بڑھ گیا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے. اب چوتھی پشت میں دادا کون؟ قصی. اب یہ جناب قصی کون ہے؟ ہاشم کے فضائل تو میں پڑھ چکا ہوں نا. اب جب مناف کی بات، اب قصی پہ بات کرتے ہیں. قصی کون ہے؟ جناب قصی کا اصل نام ہے زید، اور قصی تاریخ میں تیسرا بندہ ہے جس کا لقب پڑا تھا قریش. اس لیے کہ جب مکہ سے ان کو بے دخل کر دیا گیا، بنی جرہم نے بے دخل کر دیا، تو کلاب کی اولاد مختلف ملکوں کے اندر پھیل گئی. یمن میں، شام میں، حبشہ میں اور دیگر ممالک میں پھیل گئی. جب جناب قصی بڑے اور انہوں نے بنی جرہم سے کعبے کی تولیت کو واپس لیا، جب کعبے کی متولی بنے تو بننے کے بعد اولاد
کلاب کو مکے نے دوبارہ سب کو جمع کیا. اب جمع کرنے کی وجہ سے قصے کا لقب پڑا قریش. جناب قصے کا لقب پڑا قریش. میں نے کہا تھا پوری تاریخ پہلے لفظ کیا آخری لفظ تھا، کوئی وقت آپ کا لمحہ میں نے ضائع نہیں کرنا، چونکہ مجھے اب کافی سارا سفر طے کرنا ہے بہت جلدی جلدی. معلوم ہے میرے پاس دن بہت کم رہ گئے ہیں. 7 محرم کو ڈیفینیٹلی کچھ مخصوص عنوانات پہ بحث ہوگی، اس میں یہ موضوع ذہنی بحث نہیں. البتہ اسی موضوع کے ذیل میں ہم رہ کے کسی دوسرے موضوع پر بحث کریں گے. لیکن 8 اور 9 2 دن مجھے صرف بِأَنفُسِهِمْ پر بحث کرنی ہے. اس لیے کہ اگر مال کا جہاد خدیجہ نے کیا ہے تو جان کا جہاد کرنے والا ابو طالب بھی تو ہے نا. تو اس کے لیے آپ کو ذرا میرا ساتھ دینا پڑے گا، ہمت بڑھانی پڑے گی، نہیں تو میں کل سے موضوع پھر کوئی اور بدل دوں گا. یہاں کچھ ہے یہ جب کعبے کے متولی بنے، اب ان کے بیٹے کتنے تھے؟ 4. اسد سوری جناب عبد مناف اور عبد العزا 2 بھائی ان کے اور تھے جن پہ بحث کرنا مقصود نہیں ہے. یہ جب 4 بیٹے تھے تو جناب قصے نے مکے کے انتظامات کو 5 حصوں میں تقسیم کیا، اس لیے کہ اکیلا بندہ نہیں کر سکتا. اور پھر جہاں حاجی آنے ہوں، تاجر آنے ہوں، بیرونی کنٹریز کے سفیر آنے ہوں، تو جناب قصے نے 5 شعبے قائم کیے: ندوہ، سکایا، رفادہ، حجابہ، لواء. ندوہ اس جگہ دار الندوہ کا نام سنا ہوگا، دار الندوہ اس جگہ کو کہا جاتا تھا جہاں پر قریش اپنے اختلافی مسائل کو حل کرنے کے لیے مشاورت کرتے تھے. دوسرے لفظوں میں اگر کہوں کہ جناب قصے تاریخ کی وہ ہستی ہے کہ جس نے عربوں کی سب سے پہلی اسمبلی کو قائم کیا. سکایا حاجیوں کو پانی پلانا، رفادہ حاجیوں کو کھانا کھلانا، حجابہ دروازہ کعبہ کو کھولنا، لواء جب جنگ ہو تو پرچم اٹھانا. یہ 5 شعبے جناب قصے نے قائم کیے جو کہ مشترکہ دادا ہے جناب خدیجہ اور رسول اللہ کا. 4تھی پشت میں. اب آئیے ماں کون تھی؟ آپ وہیں نہ لگ جائے، توجہ ہے نا، آپ دے رہے ہیں. ماں کون تھی؟ خدیجہ بنت فاطمہ بنت زائدہ بن اسم بن رواحہ بن حجر بن معیس بن عامر بن ہوئی بن غالب. جو توجہ چاہتا ہوں، خدیجہ کی ماں کا نام فاطمہ، بیٹی کا نام فاطمہ، ساس کا نام فاطمہ. فاطمہ بنت اسد ہے یا نہیں؟ ساس کا نام فاطمہ. رسول اللہ کی دادی کا نام فاطمہ مخزومیہ. اسی لیے بنی ہاشم کا ایک نام تھا بنی فواطم، کہ فاطمہ کی اولاد. چپ کر گئے نا آپ دوست میں سو گئے، بالکل جب تاریخ تک سو جائیں آپ. لیکن یہ تاریخ اس لیے سپرد کر رہا ہوں کہ کچھ بد لحاظ محققوں سے جا کے پوچھو کہ اس شجرے پر پردہ کیوں ڈالا جاتا ہے. میں یہ شجرہ کیوں بیان کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ مجھے اس شجرے کو بیان کرنے میں کوئی شرمندگی نہیں ہے. اب اگر کوئی گمنام شجرہ رکھنے والا نئی شجرہ بیان کرتا تو کیا کریں؟ لیکن جناب آمنہ بنت وہب کا شجرہ ہو، فاطمہ بنت اسد کا شجرہ ہو، خدیجہ بنت خویلد کا شجرہ ہو، کیوں میں بیان نہ کروں؟ اس لیے کہ شجرے میں کوئی کھوٹ ہو تو بیان نہ کروں.
تو ماں کا شجرہ خدیجہ بنت فاطمہ بنت زائدہ بن اسم بن حجر بن رواحہ بن معیس بن عامر بن لوئی بن غالب، اور جہاں سے جب آپ چلے قصے تک پہنچا، قصے بن کلاب بن مرہ بن لوئی بن غالب۔ 8ویں پشت میں جناب خدیجہ رسول اللہ کے ساتھ پھر شریک ہو جاتی ہے۔ باپ کی طرف سے 4تھی پشت میں، ماں کی طرف سے 8ویں پشت میں جناب رسول خدا کے ساتھ بی بی شجرے میں شریک ہے۔ دوسرے لفظوں میں اگر کہوں کہ بنی فہر ہونے کے اعتبار سے، بنی غالب ہونے کے اعتبار سے اور قریشی خاتون ہونے کے اعتبار سے خدیجہ نجیب الطرفین ہے۔ جو ہے خدیجہ نجیب الطرفین ہے۔ اب یہ تو تھا شجرہ بی بی کا جس پر میں نے عرض کیا کہ خدمت میں نام، لیکن یاد رکھیے گا بی بی کا دادا کون ہے؟ اسد۔ اب میں نے جملہ عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ کیا سیدہ کی شادی آمن فانا نبی سے ہو گئی تھی؟ اچانک ایک حادثہ ہوا اور بی بی نے رسول اللہ سے شادی کر لی؟ یا نہ، بلکہ زمانے جاہلیت کی محبتیں، اس شجرے پر بحث کرنا اس لیے ضروری ہے کہ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کس کے آباء و اجداد زمانے جاہلیت میں نبی کے آباء و اجداد کا ساتھ دیتے رہے۔ اب یہ بحث میں گھر میں جا کے سوچئے گا کہ کیا کہہ رہے مولانا، اور اس بحث کو کیوں چھیڑ دیا ممبر پر، لیکن کیا کروں، میری مجبوری ہے۔ بیوی کا دادا کون ہے؟ اسد۔ اسد بیٹا کس کا ہے؟ عبد العزہ کا، اور پوتا کس کا ہے؟ جناب قصے کا۔ یہ جناب اسد زمانہ جاہلیت میں اپنی ذاتی عزت و شرف کی بنیاد پر لوگوں کی نگاہ میں اتنا بلند مقام رکھتا تھا کہ اسد کی اولاد عبد العزہ کی اولاد نہیں کہلائی، بلکہ جب قبیلہ بنا تو اسد کی اولاد بنی اسد کہلائی۔ سنا ہے بنی اسد کا نام؟ سنا ہے؟ کل میں نے مٹھائی میں روایتیں پڑھی تھی بنی اسد کی، اور جناب حبیب ابن مظاہر کا تعلق وہ بھی بنی اسد سے ہے جو خدیجہ کا قبیلہ ہے۔ اب یہ تاریخ اپنے بچوں کے سفر نہ کروں تو کیا کروں؟ یہ حقائق بیان ہونے چاہیے یا نہیں؟ ان پر بحث کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اور اگر میں کل کی طرح بحثیں کرتا رہوں، کل کی طرح نقطے چٹکلے لگاتا رہوں تو آپ کہہ دیں گے مولانا یہ تو پچھلے سال بھی پڑا تھا، پرانی تقریریں کر کے چٹکلے سنا کے داد لیے جا رہے۔ تو لیکن اب جو محنت ہے وہ تو محنت ہے نا، وہ کسی اور جگہ کے لیے تھی یا آپ کے لیے تھی؟ میرے نظریے میں تو صرف بات یہ تھی کہ جہاں پر بھی ڈیوٹی ہے وہ اہل بیت کے ماننے والوں کے سامنے یہ تاریخ میں نے رکھنی ہے۔ اور صبح میں نے شیخ صاحب یہ گزارش کر بھی دی تھی کہ جب میں پچھلا عشرہ یہاں سے پڑھ کے گیا تھا میں نے نیت کی تھی کہ اگلا عشرہ مجھے خدیجہ پہ پڑھنا ہے۔ تو ذاتی وجاہت کی بنیاد پر اسد کی اولاد الگ قبیلہ بنا بنی اسد، اور عربوں میں قبیلے ایسے نہیں بن جاتے تھے، جو اولاد میں مشہور ترین فرد ہوتا تھا اس کے نام پر قبیلہ بنایا جاتا تھا۔ اب اس اسد کی شجاعت کیا تھی، یہ کرتا کیا تھا، اس کا کردار کیا تھا؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ اسد کا کردار کیا تھا زمانے جاہلیت میں؟ میں اسلام آنے کے بعد کی بات نہیں کر رہا ہوں، اسلام سے پہلے کی بات۔ اسد کا کردار زمانے جاہلیت میں کیا تھا؟ جناب اسد زمانے جاہلیت میں اتنے بڑے بہادر تھے کہ ہمیشہ مظلوموں کے مددگار رہے اور ظالموں کے خلاف رہے۔ اس کی دلیل چاہیے ابھی آپ کو؟ لیجیے میں دلیل دے رہا ہوں۔
کوئی تاریخی بحث نہیں، آپ کے سلیبس کی کتابوں کے اندر ایک معاہدہ ہے جسے معاہدہ حلف الفضول کہا جاتا ہے. اسے حلف الفضول بھی کہتے ہیں، لیکن حلف الفضول یہ نام غلط ہے. حلف الفضول، حلف الفضول نام ہے جس کا. یہ معاہدہ کب لکھا گیا؟ نبی 20 برس کے تھے. جب رسول خدا 20 سال کے تھے تو تب یہ معاہدہ عرب کے کچھ قبیلوں کے درمیان لکھا گیا. وہ قبیلے کون تھے؟ حرب الفجار کے بعد جب قریش کے تمام قبیلے جنگ کے اندر کود گئے تو عرب کے 3 قبیلے بیٹھے، بنی اسد، بنی ہاشم اور بنی زہرہ. یہ 3 قبیلے بیٹھے سر جوڑ کر کہ جنگ کے کچھ اصول طے ہونے چاہیے. مشکل ہوتی ہے تاریخ اور خشک بھی ہوتی ہے، اور اسی لیے خطیب پڑھنے سے ڈرتے بھی ہیں، لیکن اب بحث چل پڑی ہے تو چل پڑی ہے. 3 قبیلے بیٹھے، بنی ہاشم، بنی اسد اور بنی زہرہ. یہ 3 قبیلے جب بیٹھے سر جوڑ کر کے کیا کیا جائے، تجویز کس نے دی تھی؟ جناب زبیر بن عبد المطلب جو سگا چچا ہے رسول خدا کا. تجویز دی تھی اس نے کہ معاہدہ ہونا چاہیے، اور اس تجویز پر سب سے پہلے جس نے حمایت کرنے کا اعلان کیا وہ کوئی غیر نہیں بلکہ خدیجہ کا دادا اسد ہے. معاہدہ یہ تھا کہ ہم 3 قبیلوں میں سے ہر کوئی مظلوم کی مدد کرے گا، وہ مظلوم چاہے کسی بھی قوم کا ہو. توجہ رہے، رسول خدا کے باوجات کی تعریف تو آپ نے سن لی، اب خدیجہ کے باوجات کی سنیں کہ ہم میں سے ہر قبیلہ مظلوم کی حمایت کرے گا، چاہے وہ قبیلہ کوئی بھی ہو، قوم کوئی بھی ہو، اور ظالم کے خلاف لڑے گا، وہ ظالم بے شک قریش میں سے ہی کیوں نہ ہو. اب سمجھ میں آئی کہ علی نے یہ جملہ اپنی زندگی میں کیوں کہا تھا کہ لوگوں کونوا للمظلوم اونا، لوگوں مظلوم کے مددگار رہنا اور ظالم کے دشمن رہنا. اس لیے کہ جس کی نسل میں جو کچھ آیا اس نے اسی کا پرچار کیا. تو یہ ہے جناب اسد کا ایک کارنامہ. دوسرا کارنامہ اسد کا کیا ہے کہ جناب اسد، معلوم ہے آپ کو کہ جناب قصی کے بعد جناب قصی کی اولاد میں بنی عبد مناف اور بنی عبد الدار کے اندر کعبے کی تولیت پہ جھگڑا پیدا ہو گیا. اس لیے کہ عبد مناف کے پاس کچھ اور چیزیں تھی، بنی عبد الدار کے پاس کعبے کی چابی تھی، اور جب چابی تھی تو یہ پھر کعبے کے تبرکات میں خیانت کیا کرتے تھے. معلوم ہوا کہ کعبے کے تبرکات میں خیانت کرنے کی سنت آج سے نہیں ہے، آج بھی ہوتی ہے نا خیانت کہ کعبے کی کمائی سے گلچھڑے اڑائے جاتے ہیں، کعبے میں بیٹھ کر شراب و کباب کی محفلیں سجائی جاتی ہیں. اور اسی لیے کسی شاعر نے بڑے اچھے 4 مصرے بھی کہے تھے، پڑھتا ہوں تو کہتی ہے خالق کی کتاب، پڑھتا ہوں تو کہتی ہے خالق کی کتاب، مثل یہودی یہ سعودی بھی آزاد. پڑھتا ہوں تو کہتی ہے خالق کی کتاب، مثل یہودی یہ سعودی بھی آزاد. اور اس قوم کے متعلق قمر کیا لکھے، کعبے کی کمائی سے جو پیتی ہو شراب. میں نے تو کل کہا تھا میں تو سر پہ کفن باندھ کے نکلا ہوں بھائی، اور آج لاہور میں کارنامہ ہو بھی گیا کہ جب حجت الاسلام والمسلمین استاد بزرگوار جناب سید جواد نقوی کی مجالس پہ پابندی لگا دی گئی،
اس لیے کہ حق سننا مشکل ہے نا. پابندی لگا دے گی کہ لگا دو پابندی، تو کوئی بات نہیں. کتنی پابندیاں لگی، سب کچھ دے کر کوشش کی گئی کہ یہ ذکر بند ہو جائے، لیکن حسین کو مٹانے والے مٹ گئے. حسین جیسا زندہ تھا ویسا زندہ ہے، ویسا زندہ رہے گا. تو جب کعبے کی تولیت پر جھگڑا پیدا ہوا عبد مناف اور بنی عبدالدار کے درمیان، یعنی بنی ہاشم اور بنی عبدالدار جب ٹکرائے آپس میں، اب توجہ رہے، بس بات کو نتیجے کی طرف لے کے جا رہا ہوں. جب یہ ٹکرائے آپس میں دونوں، تو بات نوبت جنگ تک چلی گئی. اس لیے کہ ہاشم والے کہتے تھے کہ ہم تمہیں بے ایمانی نہیں کرنے دیں گے، حاجیوں کے ساتھ خیانت نہیں کرنے دیں گے، حاجیوں کا مال نہیں لوٹنے دیں گے. آج بھی ہے نا، کتنے حاجی جیبیں کٹوا کے آتے ہیں، ہم نہیں لوٹنے دیں گے. اور بات جنگ تک چلی گئی، تلواریں نکل آئیں. اب دونوں طرف کے قبیلوں کے کچھ طرفدار پیدا ہوئے، کچھ ان کے ساتھ کچھ ان کے ساتھ. بنی عبد مناف کا ساتھ دینے کے لیے 3 قبیلے آگے بڑھے. بنی اسد، سو گئے ہیں یا جاگ رہے ہو؟ بنی ہاشم یعنی بنی عبد مناف کا ساتھ دینے کے لیے 3 قبیلے آگے بڑھے. بنی اسد، بنی زہرہ، بنی تمیم. اب سننے ذرا، ایک ہے بنی ہاشم، بنی اسد، بنی زہرہ. یہ 3 قبیلے بنی ہاشم میں سے، بنی اسد میں سے خدیجہ، بنی زہرہ میں سے جناب آمنہ. نہیں آپ اور ذرا تھم کے بیٹھیے گا، ذرا اپنے آپ کو سنبھال کے بیٹھیے. ابھی تو بات شروع ہوئی ہے نا، میں بات کرتا ہوں. ابھی رسول خدا ہاشم میں سے، بنی اسد میں سے خدیجہ، بنی زہرہ میں سے آمنہ. تو پتہ چل گیا نا کہ زمانہ جاہلیت میں کس کا باپ دادا رسول کے باپ دادا کا ساتھ دے رہا تھا. جب یہ 3 قبیلے بیٹھے، اب تاریخ کے صفحات پر یہ جملے رقم ہیں کہ جناب عبد المطلب کی بیٹی بیضہ، جس کی کنیت تھی ام حکیم، جو جرمہ بہن ہے جناب عبداللہ کی. کہاں لے جاؤں میں اس تاریخ کو؟ جو جرمہ بہن ہے جناب عبداللہ، جو کہ بھائی ہیں ابو طالب کے، اس لیے کہ جناب ابو طالب اور جناب عبداللہ کی ماں ایک ہے. اور ایک بہن ہے بیضہ بنت عبد المطلب، جو سگی پھپھی ہے رسول خدا کی. جب یہ تینوں قبیلے بیٹھے تو ان تینوں قبیلوں کو بیٹھتے دیکھ کر بی بی نے اپنے گھر سے خوشبو کا ایک پیالہ بھرا. لطیف ذہن توجہ کریں. خوشبو کا پیالہ بھرنے کے بعد حجر اسود کے قریب رکھ کے کہا کہ جو قبیلہ اس خوشبو میں ہاتھ تر کر کے اپنے چہرے پہ ملے گا، وہ دلیل ہوگی کہ یہ بنی ہاشم کے ساتھ ہے. آج فیصلہ ہوگا، حالات حاضرہ پر فیصلہ ہوگا اس تاریخ کے بعد، کہ جو قبیلہ اس خوشبو کے پیالے میں ہاتھ ڈال کر اپنے چہرے پہ ملے گا، یعنی خوشبو کو سونگے گا، چہرے پہ ملے گا، وہ ہمارے ساتھ ہوگا. بنی اسد نے، بنی زہرہ نے اپنے اپنے ہاتھ پیالے میں ڈال کر چہرے پر ملے، اور ملنے کے بعد کعبے کی دیوار پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ جب تک زندہ رہیں گے اولاد عبد مناف کے ساتھ رہیں گے. اب جب انہوں نے خوشبو کے پیالے میں ہاتھ دبو کر یہ عہد کیا تو تاریخ میں ان کا نام پڑ گیا طیبین. شیخ صاحب خدا کے لیے توجہ چاہتا ہوں میں یہاں پہ.
جو بزرگ میرا ساتھ دے تھے ان کا نام پڑ گیا طیبین. یا دوسرا لفظ مطیبین، مانا ہے کہ طیبین یا مطیبین یعنی پاک و پاکیزہ لوگ کہ جن کے جسموں سے خوشبو نکلتی ہے. پاک و پاکیزہ لوگ جن کے جسموں سے خوشبو نکلتی ہیں. یہ تو تھا بنی عبد مناف. اب ادھر بنی عبد دار کے ساتھ بھی کچھ قبیلے تھے. وہ کون تھے؟ بنی سہم، بنی مخزوم، بنی عدی. یہ قبیلہ بھی بڑا مشہور رہا ہے، عدی بن کعب کا قبیلہ. یہ بیٹھے، انہوں نے بھی بیٹھے معاہدہ کیا. جب یہ بیٹھے تو اونٹ کاٹا. اونٹ کاٹنے کے بعد اس کا خون پیالے میں بھرا. بھرنے کے بعد کہا اس کے اندر ہاتھ رنگین کر کے جو خون چاٹے گا وہ بنی عبد دار کے ساتھ ہوگا. سب قبیلوں نے خون میں اپنے ہاتھ رنگین کرنے کے بعد اپنی والوں میں توجہ چاہتا ہوں جو پاک و پاکیزہ شجرے کو مان کر اپنی طہارت کا اعلان کر رہے ہو. اب میں توجہ چاہتا ہوں انہوں نے ہاتھ ڈال کر جب اس کو اپنی زبانوں سے چاٹا اور کعبے میں ملا تو ان کا نام پڑا لائقۃ الدم، خون چاٹنے والے. اب جو زمانے جاہلیت میں خون چاٹنے والوں کی اولاد ہے. ان کا لقب پڑا لائقۃ الدم، خون چاٹنے والے. اب جب معاہدہ ہو گیا یہ سارے قبیلے تلواریں کھینچ کر سامنے آ گئے. اب درمیان میں کچھ اور قبیلے آئے کہ نہیں جنگ نہ کرو. بنی عبد مناف نے کہا جنگ تو ہم پہلے بھی نہیں چاہتے تھے، ہم تو مصالحت چاہتے تھے لیکن بزدل تو نہیں ہیں. یہ ہمیں تلوار کے زور پہ ڈرانا چاہتے ہیں تو پھر یاد رکھیں ہم کچھ شہر کی اولاد ہیں. کھینچائیں سامنے دو، کھینچائیں. کہا نہیں لڑو نہیں، مصالحت کرو. کہا کیا 4 شعبے ہیں؟ توجہ رہے 4 شعبے ہیں: سکایا، رفادہ، حجابہ، لوا. کہا اس کو بانٹ لو آپس میں، برابری کی بنیاد پر 2-2 کر لو. بنی عبد مناف آگے بڑھے یعنی بنی ہاشم. توجہ رہے بنی ہاشم آگے بڑھے اور بنی ہاشم نے آگے بڑھ کے کہا کہ دیکھو سکایا اور رفادہ ہمیں دے دو. ان 2 لفظوں میں میں بہت کچھ کہہ گیا ہوں. سکایا اور رفادہ ہمیں دے دو، حجابہ اور لوا تم لے لو. اس لیے سکایا اور رفادہ میں خرچ کرنا پڑے گا. حیدری صاحب تو جو فرما رہے ہیں سکایا اور رفادہ میں دیکھیے سکایا پانی پلانا اور یاد ہے نا آپ کو کہ وہاں مکے میں پانی تو تھا ہی نہیں، صرف ایک زمزم کے سوا پانی تھا ہی نہیں. اور آج بھی پورے مکے اور مدینے میں پانی زمزم کا ہی جاتا ہے اور پانی وہاں پہ نہیں ہے، جو ہوتا ہے وہ کڑوا ہے. شہزادوں کے محل میں زمزم ہے. نبی کے آثار کو بدعت کہنے والے ایک جملہ میں نے صبح کی مجلس میں آج کہا ہے، ایک جملہ بھی کہہ رہا ہوں. یہ زمزم نام کس نے رکھا ہے؟ کس نے رکھا ہے؟ اسماعیل نے نہیں. اسماعیل کی ماں ہاجرہ نے. جب نبی نے ایڑیاں رگڑی اور پانی نکل آیا. توجہ ہے کہوں جملہ، توجہ ہے ذہن آتا ہے. نبی نے ایڑیاں رگڑی، پانی نکل آیا اور پانی پھیلنا شروع ہوا. بی بی نے بھاگ کے پتھر اٹھا کے رکھے، پانی نہیں رکا. اسماعیل کی ماں نے پانی کی طرف دیکھ کے کہا زم زم، رک جا، ٹھہر جا.
میں چیلنج کر رہا ہوں یہاں سے، جاؤ کسی مولوی کے پاس چلے جاؤ کہ بی بی کے اتنا لفظ کہنے کے بعد پانی کی ایک بوند بھی اگر آگے بڑھی ہو، آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پانی کے ایک قطرہ بھی اگر اپنے مقام سے آگے گیا ہو تو میں مذہب بدلنے کے لیے تیار ہوں۔ جب اسماعیل کی ماں کی ولایت کا مقام یہ ہے تو پھر محمد کی ماں کی ولایت ہے۔ آپ جیے، آپ سلامت رہیں، خدا آپ کو سوائے غم آل محمد کے کوئی اور غم نہ دے۔ جس عشق و محبت و معرفت کے ساتھ آپ اس تاریخ کو سماعت کر رہے ہیں اور حقیر کے حق میں دعائیں کر رہے ہیں، میں ماں سوائے دعاؤں کو آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ اب جب کہا کہ رفادہ اور سکایا ہمیں دے دو، اس لیے کہ لوگوں کا مال لوٹ کر اپنے آپ کو بے نیاز کہنے والا، وہ کسی کو اپنے گھر سے کچھ نہیں کھلا سکتا۔ یہ سکایا اور رفادہ، سکایا یعنی پانی پلانا، رفادہ کھانا کھلانا۔ اب حاجیوں کو کھانا کھلانے پہ کتنا خرچہ ہوتا تھا، پانی پلانے پہ کتنا خرچہ ہوتا تھا، یہ تاریخ سے پوچھئے۔ اور پھر جب عبد مناف نے لے لیا، عبد مناف کے بعد یہ سکایا اور رفادہ منتقل ہوا ہاشم کے پاس، جب تک ہاشم رہے چلتا رہا۔ ہاشم کے بعد منتقل ہوا عبد المطلب کے پاس، عبد المطلب جب تک زندہ رہے کرتے رہے۔ عبد المطلب کے بعد سے منتقل ہوا ابو طالب کے پاس۔ نہیں، نعرہ وہ دیجیے جو غدیر والا نعرہ ہو۔ جو سکایا اور رفادہ یہ اگر بنی عبد مناف کے پاس۔ اب کل میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ میرے نبی کو غربت کے تانے دینے والے بیچارے امیروں، ذرا تاریخ تو پڑھو، آج تک حاجیوں کو کھانا کھلانے کی سنت اربوں نے قائم کس نے کی تھی؟ کس کا سنت ہے یہ؟ حجاب اور نواز دے دیا ان کو، یہ تم لے جاؤ، اس لیے تمہیں دے رہے ہیں چابی اور پرچم کہ چڑھاوے چڑھیں گے تو تمہاری دکانداری چلتی رہے گی۔ آج بھی ہوتا ہے متولی مجھے بناؤ بھائی، میں متولی بنوں گا۔ اور پھر تاریخ میں وہ بھی ہے کہ جب جاتے تھے تو سارا کچھ کعبے کا ساتھ لے جاتے تھے، یعنی ایک متولی کے بعد جب دوسرا متولی آتا تھا تو پہلا کہتے یہ سب کچھ میرا کیونکہ میرے دور میں چڑھا ہے۔ تو جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ پانچواں شعبہ تھا دار الندوہ۔ تھک گئے تو بات ختم کر آپ فرین ہیں، آپ کے اتنی خشک بحث۔ تو یہ جنہوں نے بنی عبد مناف کا ساتھ دیا، یہ تاریخ میں کیا کہلائے؟ طیبین، پاک و پاکیزہ لوگ۔ اب تو میں جملہ کہنے میں حق بجانے ہونا کہ زمانہ جاہلیت میں کس کا باپ دادا کس کس نجاست میں الوٹا تھا یہ تو تاریخ سے پوچھو، لیکن اس واقعے کو پڑھنے کے بعد طے ہو گیا کہ خدیجہ کا باپ دادا عالم جاہلیت میں بھی پاک و پاکیزہ تھے۔ اس وقت بھی طیب تھے، اس وقت بھی طیب۔ اب پانچواں شعبہ تھا دار الندوہ، مشاورت کرنے کے لیے۔ بھی سکایا اور رفادہ پہ جھگڑا ہوا، دار الندوہ پہ نہیں ہوا، اس لیے کہ دار الندوہ پہلے ہی جناب خدیجہ کے دادا کے پاس تھا۔ میں نے عرض کیا کہ دار الندوہ وہ گھر، وہ مقام، وہ جگہ کہ جہاں پر مشاورت ہوتی تھی، اور اس کا ایڈمنسٹریٹر منتظم تھا جناب خدیجہ کا دادا۔ پتہ یہ چلا کہ مشورہ کرنے کے لیے ہمیشہ عقل مند کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ نہیں پہنچے، عقل مند کا انتخاب ہوتا ہے۔ تو دار الندوہ تھا کس کے پاس؟ جناب خدیجہ کے دادا اسد
اور یاد رکھیے دارالندوہ کے تھے کل 9 شعبے، ٹوٹل 10 سے دارالندوہ کے 9 حصے تھے، اور یہ 9 حصے ملکیت تھے خدیجہ کے دادا اسد کی. یعنی پتہ یہ چلا کہ مکے کے 90% انتظامات خدیجہ کا دادا کیا کرتا تھا. ابھی میں نے خدیجہ تو شروع ہی نہیں کیا، ابھی تو بیوی شروع نہیں، ابھی تو کل باپ کا تذکرہ ہوگا. آج تو دادا کل باپ ہے، پھر چچا زاد برقع بن نوفل ہے، پھر ہم آئیں گے کہیں بیوی پر. ہاں توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو دارالندوہ تھا ان کے پاس. دارالندوہ کا جو آخری مشیر تھا اس کا نام ہے یزید بن زمعہ بن اسد. کیا نام ہے؟ یزید بن زمعہ، زے میم این ہے، یزید بن زمعہ بن اسد، جو رشتے میں جناب خدیجہ کا لگتا ہے پوتا، لیکن عمر میں بڑا ہے. نہیں سمجھے نا؟ رشتے میں پوتا ہے، عمر میں خدیجہ سے بڑا ہے. ہوتا ہے نا ایسا کہ پہلے کچھ لوگ خاندان میں پیدا ہو جاتے ہیں، ایک بچہ بعد میں پیدا ہوتا ہے اور کہتے ہیں جی یہ فلاں کا نانا ہے. تو یہ خاندانوں میں برادریوں میں چلتا ہے سلسلہ. تو یزید بن زمعہ بن اسد یہ پوتا ہے خدیجہ کا جو آخری مشیر ہے ندوہ کا. اور جو ایڈمنسٹریٹر ہے ندوہ کا وہ کون ہے؟ حکیم بن حزام بن اسد، جو سگا بھتیجا ہے خدیجہ کا. خدیجہ کا بھائی تھا حزام، اس کا بیٹا تھا حکیم. دونوں بندے یزید بن زمعہ اور حکیم بن حزام، ان دونوں نے اعلان رسالت کے بعد کلمہ پڑھا. تو عزیزان گرامی، کسی بھی شخصیت کے کمالات کو جاننے کے لیے پہلے اس کے ماضی کی تاریخ پر نگاہ کرنی پڑتی ہے کہ یہ وفا خدیجہ کی رسول کے ساتھ نہیں تھی، بلکہ یہ اس خون کا اثر تھا کہ جو زمانہ جاہلیت میں رسول کے آبا و اجداد کے ساتھ خدیجہ کے آبا و اجداد نبھاتے رہے. اور یہ طے ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جس نے بھی رسول کے آبا و اجداد کی مدد کی ہے، اللہ نے زندگی میں ان کو ہمیشہ عہدے بڑے دیے ہیں. جو لوگ میرے ساتھ بولے گا جن کو نہیں سمجھے وہ تاریخ ان سے پوچھیے گا کہ مولانا نے کیا پڑھا کل. یہ ہے وہ خدیجہ کہ جس نے اسلام کے کمزور ترین درخت کو ثمر آور کرنے کے لیے اس طرح سے اپنا سب کچھ لٹایا کہ اسلام پھیلنے کے بعد اسلام کی بقا کے لیے اسی خدیجہ کی نواسیاں سر برہنہ کوفہ کے بازاروں میں گئی. بس بات ختم ہو گئی. کل یہاں سے آج سلسلہ منقطع ہوا، کل وہیں سے سلسلہ شروع ہوگا. تذکرہ کربلا ہو رہا ہے نا. اور اگر میں مقدمہ کربلا کی شہادت بیان نہ کروں تو کربلا کامل تو نہیں ہو سکتی. کون ہے مقدمہ کربلا؟ شہدائے کربلا کی فہرست کا پہلا شہید وہ سفیر حسین کے جو کہہ رہا تھا انا غریب الوطن و انا عطشان. ماتم کی تیاری کیجیے گا. یہ رونے کے دن ہیں، بنت رسول کو پرسہ دینے کے دن ہیں. کون ہے جو کوفہ کی گلیوں میں بیٹھ کر ایک دروازے پہ کہہ رہے انا غریب الوطن و انا عطشان. لوگوں میں غریب الوطن ہوں اور پیاسا ہوں. کس کی آواز ہے کوفہ میں؟ جناب مسلم کی. جب کوفیوں نے دگا کر دیا اب مسلم یک و تنہا
کوفہ کی گلیوں میں سرگرداں پھرتے پھرتے آ کے بیٹھ گیا کہ دروازے پر ایک مزدور جس کا نام تاریخ نے توآ لکھا ہے، وہ اپنے بیٹے کو دیکھے کہ گھر سے باہر آئی، دیکھا تو ایک مسافر دروازے پہ بیٹھا، بی بی دیکھ کر کہتے من انت، تو کون ہے؟ پلٹ کے مسلم دیکھ کر کہتے انا غریب الوطن، بی بی میں غریب الوطن ہوں اور پیاسا ہوں۔ یہ گئی اپنے گھر میں پانی کا جام لے کے آئی، پانی دیا، پانی پینے کے بعد شہزادے نے پانی دیا، کچھ دیر کے بعد طلب کی آئی تو پھر وہیں بیٹھے، کہا اے مسافر جا اپنے گھر چلا جا، تجھے نہیں پتا کوفہ کے حالات خراب ہیں۔ پلٹ کے مسلم کی ایک درد بھری آواز نکلی، جس کا کوئی گھر نہ ہو مولانا آئے سب نیچے کر کے جنت البقیع کی اجڑی قبر میں سونے والی فاطمہ سے دعا مانگیے گا۔ مسلم دیکھ کر کہتا ہے کہ بی بی جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ یہ پلٹ کے کہتی من انت، تو کون ہے؟ جناب مسلم دیکھ کر کہتا ہے انا مسلم ابن عقیل، میں عقیل کا بیٹا مسلم ہوں۔ مسلم کا نام آیا، جلدی سے قدموں پہ گری، ہاتھ باندھ کے کہتی آقا مجھے معاف کر دیجئے گا، میں نے پہچانا نہیں، میرے مولا کا سفیر۔ میں کہوں گا مسلم تیرا اچھا مقدر ہے، جب تو نے بتایا کہ تو عقیل کا بیٹا ہے، حسین کا سفیر ہے، تجھے کسی نے تماچے نہیں مارے تھے، تجھے کسی نے تازیانہ نہیں مارا تھا، لیکن یہ مقدر تھا حسین کی یتیمہ سکینہ کا۔ اللہان اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جلدی سے اٹھایا، آقا اٹھو۔ اٹھنے کے بعد جناب مسلم کو گھر میں لے کے گئی، بستر دیا، کھانا دیا۔ مسلم دے کے کہتا نہیں مجھے کھانا نہیں چاہیے، مجھے بستر نہیں چاہیے۔ تجدید وضو کرنے کے بعد شہزادے نے مصلی عبادت بچھایا، مصلی پہ کھڑے ہو کے خدا کی نماز پڑھنی شروع کی۔ ادھر اس کے بیٹے نے عبید اللہ ابن زیاد کو مخبری کی کہ مسلم ہمارے گھر میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ عبید اللہ ابن زیاد نے اشعث ابن قیس کی ہمراہی میں 500 فوجیوں کے دستہ بھیجا،